الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم جی معزز سامعین، آج ہمارا سیرت کورس کا سبق نمبر 9 ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا۔ تو 7 ازواج مطہرات کا تذکرہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم 8ویں زوجہ مطہرہ جن کا تذکرہ کریں گے، ان کا نام ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں بیوی حضرت زینب ہیں، جن کا نام آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ان کے والد کا نام جحش بن ریاب ہے اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ زینب کا اصلی نام برہ تھا۔ ایک خاص مصلحت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کر دیا، لیکن دونوں کا مزاج نہیں مل سکا اور طلاق ہو گئی۔ عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب نے کہا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لوں۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہوں تو میرا نکاح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کی اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بتلایا کہ میں نے آپ کی شادی حضرت زینب سے کر دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو پیغام بھیجا کہ اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ آسمان پر کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت زینب سجدہ ریز ہو گئیں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی۔ دیکھیے، ازواج مطہرات میں سے صرف سیدہ زینب ام المؤمنین حضرت زینب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نکاح ان کے گھر والوں نے نہیں کرایا، بلکہ اللہ نے ان کا نکاح کرایا، اور اس سلسلے میں قرآن مجید نے آیات بھی نازل کی۔ اسی لیے حضرت زینب بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کبھی کبھی ازواج مطہرات کے سامنے اس عظیم فضیلت کا اظہار بھی کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وہ دیندار، پرہیزگار، سچ بولنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور خوب صدقہ کرنے والی عورت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے آپ ہی کا انتقال ہوا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ سیدہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کا۔ اس کے بعد حضرت جویریہ بنت حارث ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں زوجہ مطہرہ ہیں۔ ایک روایت میں ان کا اصل نام برہ ہے، ایک خاص مصلحت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا۔ ان کے والد کا نام حارث بن ابی زرار ہے۔ آپ کا پہلا نکاح مصافع بن صفوان سے ہوا، جو غزوہ مریسی میں کفر کی حالت میں مر گیا تھا، اور اسی غزوے میں حضرت جویریہ قید ہو کر حضور کے پاس آئی تھیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ کو 9 اوقیہ سونا، تقریباً 360 درہم بنتے ہیں، ان کے بدلے میں مکاتب بنا دیا، یعنی تم اتنے پیسے مجھے ادا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور یہی مطلب ہوتا ہے مکاتب کا۔ چونکہ یہ رقم بہت زیادہ تھی، اس لیے حضرت جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدد مانگنے کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ میں وہ ساری رقم دے کر تمہیں آزاد کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں؟ حضرت جویریہ اس بات پر راضی ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم ادا کر دی، ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضرت جویریہ کی عمر 20 سال تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس نکاح کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا احترام کرتے ہوئے بنو المصطلق کے 600 افراد پر مشتمل 200 گھرانوں کو آزاد کر دیا۔
جو غزوہ مریسی میں گرفتار ہوئے تھے۔ اب دیکھیے ان کے ساتھ نکاح کی ایک حکمت کیا ہوئی کہ چونکہ یہ حضور کی اہلیہ بن گئیں، اب حضور کا سسرال باقی صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کی ایک حکمت اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ حضرت جویریہ کے خاندان کے جتنے لوگ بھی، یعنی 200 گھرانے جو تھے وہ قید تھے، ان سب 200 گھرانے کے 600 افراد کو صحابہ کرام نے آزاد کر دیا۔ تو دیکھیے 600 لوگوں کو آزادی مل گئی حضور کے ساتھ نکاح کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے۔ پھر یہ کہ حضرت جویریہ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 70 سال کی عمر میں 50 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ سیدہ جویریہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ پھر ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ ہیں۔ ان کے والد کا نام حیی بن اخطب اور والدہ کا نام زرہ بنت سموآل ہے۔ بعض کتابوں میں والدہ کا نام برہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت صفیہ کا اصلی نام زینب تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، اس لیے ان کا نام صفیہ ہو گیا۔ لیکن صحیح اور اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ صفیہ ان کا اصلی نام ہے۔ اچھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا۔ جب اس نے طلاق دے دی تو اس کے بعد کنانہ بن ربیع بن ابی الحقیق سے آپ کا نکاح ہوا۔ کنانہ غزوہ خیبر میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔ حضرت صفیہ گرفتار ہو گئیں۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مشہور صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایک باندی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باندیوں کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ ان میں سے ایک باندی اپنے لیے منتخب کر لو۔ حضرت دہیہ کلبی نے حضرت صفیہ کو پسند کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، صفیہ اپنے قوم کے سردار کی بیٹی ہے، اس لیے صفیہ کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کو دوسری باندی دے دی اور حضرت صفیہ کو اپنی ملکیت میں رکھ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا کہ اگر تم اپنے قبیلے والوں کے پاس جانا پسند کرتی ہو تو چلی جاؤ، اور اگر تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر کے تم سے شادی کر لوں تو تمہیں اس کا بھی اختیار ہے۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہا کہ میں آپ کی زوجیت میں یعنی آپ کے نکاح میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت صفیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کاش یہ تکلیف مجھے ہو جاتی اور آپ اس بیماری سے بچ جاتے۔ یہ سن کر ازواج مطہرات ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیکھنے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ سچ کہہ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ اچھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 60 سال کی عمر میں صحیح قول کے مطابق 50 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث ہیں، جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت مسعود بن عمرو بن عمیر الثقفی سے ہوا، لیکن کسی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح کن سے ہوا؟ اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا۔ جب ابو رحم انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، اکثر اوقات نماز پڑھنے مشغول رہتی تھیں، مسواک کا خوب اہتمام کرتیں، گھر کے کام کاج بھی خود کرتی تھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آپ کو ممتاز مقام حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا تو فوراً ڈانٹ دیا کرتی، تنبیہ کر دیتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی کہ میمونہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی ہے۔ رہا آپ کا انتقال تو صحیح قول کے مطابق 51 ہجری میں مقام صرف میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ سے نکاح ہوا تھا۔
نیز اسی مقام پر رخصتی بھی ہوئی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور مقام شریف ہی میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو مقام شریف ہے یہ مسجد حرام سے اگر ہم شمال کی جانب جائیں تو تقریباً 13 کلومیٹر بنتا ہے فاصلہ، تو مقام تنعیم آتا ہے، اس مقام تنعیم کے بعد پھر مقام شریف آتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کا تذکرہ تھا جو ہم نے پڑھا۔ اب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باندیاں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں وہ کل 4 ہیں: ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ اور حضرت رزینہ۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت ماریہ کا مختصر سا تعارف جانیں گے۔ دیکھیے، حضرت ماریہ کو اسکندریہ اور مصر کے بادشاہ مقوقس نے 7 ہجری میں آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ یعنی 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے تھے اور اپنے قاصدوں کو روانہ کیا کہ خط لے کے جاؤ، ان کو دین کی دعوت دو، تو مقوقس کے پاس جب بھیجا گیا تو انہوں نے پھر جو ہے یہ حضرت ماریہ کو حضور کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اور حضرت ماریہ کے والد کا نام شمعون ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ماں ہیں، یعنی حضور کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں حضرت خدیجہ سے، اور ایک بیٹا حضور کا ان حضرت ماریہ سے ہے۔ مسجد نبوی سے کافی دور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنوایا تھا جس میں حضرت ماریہ حضرت ابراہیم کی پرورش کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ابراہیم کو پیار وغیرہ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ حضرت ماریہ کا انتقال 16 ہجری میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت ماریہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہے سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ریحانہ کا والد کا نام زید بن عامر ہے۔ بعض کتابوں میں ان کے والد کا نام شمغون اور دادا کا نام زید لکھا ہے۔ ان کا تعلق جمہور مورخین کے مطابق بنو قریظہ سے تھا اور یہ غزوہ بنی قریظہ میں قید ہو کر آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، یعنی ان کو ترغیب دی اسلام قبول کرنے کے لیے، تو یہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یا ان کو اپنی ملکیت میں رکھا، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہنے کو پسند کیا اور زندگی بھر آپ کی باندی بن کر رہیں۔ لیکن بعض کتابوں کے اندر معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کہ پہلے وہ آپ کی ملکیت میں تھی، پھر ان کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ بہرحال 10 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کی یہ باندی تھی، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت زینب بنت جہش جن کا اوپر ذکر پڑھ کے آئے ہیں، ان کی باندی حضرت نفیسہ ہیں۔ ایک بار حضرت زینب نے حضرت صفیہ کو یہودیہ کہہ دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے۔ جب راضی ہوئے تو حضرت زینب نے یہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دی۔ اور پھر ہے آخر میں ذکر حضرت رزینہ کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی باندی ہیں۔ تو یہ جو حضرت رزینہ ہے، ان کا جو تذکرہ ہے یہ سیرت کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تر نہیں ملتا، مطلب ان کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ البتہ اتنا ضرور لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں کہ یہ کسی جنگ میں قید ہو کر آئی تھیں اور ازواج مطہرات کو یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے نکاح وغیرہ کریں گے، تو بہرحال پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہیں، باندھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ تو یہ حضرت رزینہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی۔ دیکھیے، صحیح قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ، یہ دونوں بیٹے تھے سیدہ خدیجہ سے، اور ایک کا نام حضرت ابراہیم ہے، اور یہ حضرت ابراہیم آپ کی باندی ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے، جن کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اب ہم ان بیٹوں میں سے جن کے نام آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت قاسم کا مختصر تعارف
سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا، لیکن تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، اس میں پھر بہت سا اختلاف ہے۔ لیکن صحیح قول علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ نبوت سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے اور صرف 17 ماہ یا 2 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور انہی بیٹے کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یعنی نبوت سے 11 سال پہلے، مطلب ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 29 سال کے تھے تو شادی کے 4 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس میں دیکھیں یہ بات پہلو بھی موجود ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اولاد سال بعد یا 2 سال بعد ضرور ہونی چاہیے، مطلب ہمارے ایک معاشرے کا یہ خیال ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا بیٹا ہو رہا ہے وہ 4 سال کے بعد ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جلدی اولاد دے دے، بعد میں دے دے، بیٹا دے بیٹی دے، تو انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے بہرحال، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو اولاد مانگنی چاہیے جب کہیں مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں تب۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے بیٹا دے دیں گے، بیٹی دے دیں گے۔ بہرحال یہ حضرت قاسم کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضور کے بیٹے ہیں سیدہ خدیجہ سے حضرت عبداللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ انہی کا لقب طیب اور طاہر ہے، چونکہ حضرت عبداللہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو طیب کہا جاتا تھا، اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا، اس لیے ان کی جانب سے حضرت عبداللہ کو طاہر کا لقب ملا ہوا تھا۔ اور آپ صرف چند مہینوں بعد ہی انتقال کر گئے۔ کفار و مشرکین آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگے اور کہنے لگے کہ محمد ابتر ہیں، یعنی اب تو ان کی تو بہرحال ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو کافروں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ معاذ اللہ حضور کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، جیسے ہمارا کہہ دیا تھا اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں۔ تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، جو کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، ساتھ یہ بتایا گیا کہ نسلیں ان کافروں کی ختم ہوں گی، اور آپ کی نسل جس کو طعنے دے رہے ہیں کہ حضور کا وارث ہی کوئی نہیں، آپ کی نسلوں کو اللہ آباد رکھے گا۔ چنانچہ آج دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضور کے خاندان کے لوگ، مرد عورتیں آج بھی موجود ہیں، لیکن مشرکین کی نسلوں کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کچھ بات تو بتا دی گئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کی ولادت کی خبر سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور ان کو ایک غلام بطور انعام عطا کیا۔ 7ویں دن حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا، 2 مینڈھے ذبح فرمائے، پھر حضرت ابراہیم کے بال کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی صدقہ کی اور ان کا نام ابراہیم رکھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ثابت ہے کہ بچہ پیدا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور پھر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 یہ ذبح کرنے چاہیے، اور بچہ کے جو بال ہوتے ہیں سر کے، ان کے وزن کے برابر چاندی کر دی جائے، یا ان کے وزن کے برابر جتنی چاندی بنتی ہے، چاندی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے صدقہ کر دیے جائیں، اور بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے کا سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ پہ یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا سا نام رکھیں۔ اب یہ اچھا سا نام کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اچھا نام یہ ہے کہ انبیاء یا صحابہ کرام کے ناموں پر بچے کا نام رکھا جائے۔ اس طرح لڑکیوں کے نام جو ہے وہ ازواج مطہرات یا پھر صحابیات کے نام پر نام رکھے جائیں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف عربی نام رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے عربی نام کافی نہیں ہے، نام اسلامی ہونا چاہیے،
کیونکہ ظاہر ہے عرب تو ایک زبان ہے، عرب کے اندر بھی مشرک لوگ موجود تھے تو وہ بھی نام رکھتے تھے جو کہ غیر مناسب ہوتے تھے، بعض اوقات شرکیہ نام ہوتے تھے۔ تو صرف یہ کافی نہیں کہ یہ عربی نام ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ نام اسلامی بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اپنی گود میں رکھتے، ان کو چومتے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے پاس تشریف لائے، ان کو اپنی گود میں لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابراہیم، اللہ کے حکم کے سامنے ہم تیرے کام نہیں آ سکتے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات کی ہے، جو کہ ہر امتی مرد اور عورت کے لیے اسوہ حسن ہے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو ہم تیرے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ پھر جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم جانتے ہیں موت پر حق ہے اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن ضرور مر جائیں گے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تیری موت پر اس سے زیادہ غمگین ہوتا۔ اے ابراہیم، تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن اس حالت میں بھی میں اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ ظاہر ہے ایک بیٹے کی جدائی، اس کی وفات کی کیا تکلیف ہوتی ہے وہ ماں باپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کی تھوڑی سی تکلیف بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی، تو اولاد کا جدا ہو جانا یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ یقیناً اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دنیا بھر کے ماں باپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ وہ جب ان کے بچوں کا، ان کے بیٹے کا، ان کی بیٹی کا انتقال ہو جائے تو انہوں نے کس طرح صبر کرنا ہے۔ دیکھیے حضور اپنی محبت کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے حضور کو تو جی اپنے بچے سے محبت ہی نہیں تھی، معاذ اللہ اسے نہیں روئے اس لیے کوئی واویلا نہیں کیا، چیخے نہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں ابراہیم بڑی محبت ہے، لیکن ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو اس حال میں بھی انسان کو اپنے اعصاب پر، اپنی زبان پر، اپنے حواس پر، اپنی خواہشات پر، اپنے جو نفس ہے اس پر قابو رکھنا ہے، اس پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ بہرحال پھر جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن بھی ہوا، جسے ہم کہتے ہیں سورج گرہن ہوا۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند گرہن کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن تب لگتا ہے جب کوئی بڑا بندہ فوت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سورج اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، لہذا جب تم سورج یا چاند گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو باقی بعض سیرت نگاروں کی تحقیق ہے کہ حضرت ابراہیم ہجرت کے 9ویں سال جمادی الاولیٰ کے مہینے میں پیدا ہوئے، یعنی ہجرت کا جو 9واں سال تھا مدینہ منورہ میں سب سے آپ کے آخری بیٹے، اور 18 ماہ کے بعد ہجرت کے 10ویں سال 29 شوال کو انتقال کر گئے، تو 18 مہینے کے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب 18 مہینے کا بچہ بیٹا ہوتا ہے تو کتنی عمر ہوتی ہے، اور ان کی وفات پہ بندے کو کتنا غم ہوتا ہے، تو اس کا اندازہ بھی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ ہم اس کو سمجھے۔ سیرت کے پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تعارف۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ہم نے ان کا مختصر ذکر پڑھ لیا۔ اب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قول کے مطابق 4 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں، چاروں حضرت خدیجہ کے پیٹ مبارک سے، بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، جو نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربی سے کر دی، یعنی یہ ان کے خالہ کا بیٹا تھا ابو العاص۔ حضرت زینب شروع زمانے میں مسلمان ہو گئیں، لیکن ابو العاص ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ بدر میں جب ابو العاص قید ہوئے تو سیدہ زینب نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر اپنا وہ ہار بھیج دیا جو حضرت خدیجہ نے شادی وقت سیدہ زینب کو دیا تھا۔ یعنی
10 سال نبی حضور کے نبی بننے سے 10 سال پہلے سیدہ زینب پیدا ہوئی، پھر حضور نے ان کا نکاح کرا دیا ان کے خالہ زاد سے، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے قیدیوں سے حضور نے فدیہ لیا تھا، تو جن کے پاس فدیہ نہیں تھا پھر ان کو کہا تھا کہ وہ 10 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو جب فدیہ دیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر جو کہ اس وقت تک کافر تھے ان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا وہ ہار دیا تھا جو ہار حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے وقت اپنی بیٹی کو جہیز کے طور پر دیا تھا۔ تو جب یہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہار کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور صحابہ کرام کے مشورے سے پھر ابو العاص کو بغیر کسی عوض کے اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ مکہ جا کر سیدہ زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی کو یہاں مدینے بھیج دینا، تم ایسے ہی چلے جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اور جب ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زوجہ مطہرہ یاد آ گئی کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو ہار دیا تھا، آج وہ بیٹی اسی ہار کو اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے مشورے سے آپ نے وہ ہار بھی واپس کر دیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا ایسے ہی، اور بس یہ کہا کہ تم زینب کو مدینے بھیج دینا۔ چنانچہ ابو العاص مکے میں آئے اور سیدہ زینب کو اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ مدینے روانہ کر دیا۔ راستے میں حبار بن اسود نے سیدہ زینب کا تعاقب کیا اور ان کی اونٹنی کو ایک نیزہ مارا، جس کی وجہ سے سیدہ زینب نیچے گر گئیں۔ چونکہ وہ اس وقت امید سے تھیں اور پریگننٹ تھی تو ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ بالآخر بڑی مشقت اور تکلیف کی حالت میں سیدہ زینب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ ہجرت کے چھٹے سال پھر حضرت ابو العاص نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو ابو العاص کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے بعد سیدہ زینب زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہیں۔ صحیح قول کے مطابق ہجرت کے 8ویں سال کے شروع میں ہی سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، اور سیدہ زینب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا، اور ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام سیدہ امامہ تھا۔ تو اسی یہ سیدہ زینب کا مختصر سا تعارف ہے۔ پھر سیدہ رقیہ ہے۔ سیدہ رقیہ آپ کی دوسری بیٹی ہیں جو سیدہ زینب کی پیدائش کے 3 سال بعد، نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی۔ یعنی حضور کی ایک بیٹی پیدا ہوئی 10 سال پہلے نبی بننے سے، ایک پیدا ہوئی 3 سال کے بعد پھر، یعنی 7 سال نبوت سے 7 سال پہلے۔ اس وقت حضور کی عمر 33 سال تھی۔ سیدہ رقیہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے عتبہ سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو ورنہ تمہارے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا حرام ہوگا۔ باپ کی دھمکی سن کر عتبہ نے پھر سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت عثمان غنی سے۔ دونوں میاں بیوی میں خوب محبت تھی، حتیٰ کہ مکے والے کہا کرتے تھے کہ عثمان اور رقیہ کی جوڑی سب سے اچھی جوڑی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے۔ تو دونوں شروع زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کر کے پھر یہ حبشہ بھی چلے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ دونوں بھی مدینے آ گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان بن عفان اور اسامہ بن زید کو سیدہ رقیہ کے پاس رہنے کا حکم دیا اور خود جنگ بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ جس دن غزوہ بدر سے واپسی ہوئی اسی دن پھر سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وقت سیدہ رقیہ کی عمر 21 سال تھی۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ سیدہ رقیہ سے ایک بیٹا حضرت عبداللہ بھی پیدا ہوا تھا حضرت عثمان کا۔ پھر ہے سیدہ ام کلثوم۔ سیدہ ام کلثوم آپ کی تیسری بیٹی ہیں جو سیدہ زینب کی پیدائش کے 4 سال بعد، نبوت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئی۔ یعنی حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ کے 1 سال بعد پیدا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ سیدہ ام کلثوم کا پہلا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہی ابو لہب کی مذمت جب اللہ نے قرآن میں کی، تبت یدا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہ جنہوں نے کنکریاں پھینکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو پھر ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو فورس کیا کہ تم دونوں حضور کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی تھی۔ تو پہلے جو زوجہ مطہرہ تھی حضرت عثمان کی، حضرت رقیہ، ان کا نکاح پہلے حضرت عثمان سے ہو گیا پھر، اور پھر جو دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم تھی ان کو بھی اسی ابو لہب کے دوسرے بیٹے طلاق دے دی تھی۔ تو ہجرت کے دوسرے سال جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا تو ہجرت کے تیسرے سال ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔
شادی کے بعد 6 سال زندہ رہیں اور ہجرت کے 9ویں سال شعبان کے مہینے میں وفات پا گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 28 سال تھی۔ پھر ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مختصر تعارف۔ دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں، جو صحیح قول کے مطابق نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی پھر حضرت علی سے کر دی، اور اس وقت حضرت علی کی عمر صحیح قول کے مطابق 24 سال اور سیدہ فاطمہ کی عمر 19 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے تو سب سے اخیر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہی ملاقات کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو بھی اپنے والد سے بے حد محبت تھی۔ حضرت عائشہ باپ بیٹی کی اس بے مثال محبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بات چیت میں فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا۔ جب فاطمہ باپ کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیتے، ان کو ویلکم کرتے، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے پاس بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس جاتے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی طرح اپنے والد کا استقبال کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ صحیح قول کے مطابق آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد ہجرت کے 11ویں سال 3 رمضان کو منگل کی رات سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ کے بطن سے 3 صاحبزادے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام جو ہے بیٹوں میں سے تو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن ہیں، اور 2 بیٹیاں ام کلثوم اور حضرت زینب ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 بیٹیاں تھیں، سیدہ رقیہ بھی تھیں ایک بیٹی ان کی۔ تو بہرحال یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں اور بیٹیوں کا تذکرہ۔ تو آج کے سبق کا ہم اختتام ادھر ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آگے پڑھیں گے، نواسوں کا تذکرہ پڑھیں گے، نواسیوں کا تذکرہ پڑھیں گے انشاءاللہ کل کے سبق میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہنیں جو ہیں ان کا تذکرہ بھی پڑھ لیں گے۔ ویسے اگرچہ ہے تو مختصر سا ہی ہے، اگرچہ ہم ابھی بھی ختم کر سکتے ہیں، بلکہ 5-7 منٹ میں انشاءاللہ یہ سبق بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کل نیا ٹاپک شروع کریں گے، اس کو بھی ہم پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، جیسے میں نے ان کا ذکر کر دیا کہ 3 نواسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب سے پہلے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح قول کے مطابق ہجرت کے تیسرے سال رمضان کی 15 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے ان کا نام حسن رکھا۔ آپ کی فضیلت اس بات سے خوب واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، لہذا آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور جو لوگ حسن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی آپ محبت کیجئے۔ پھر حضرت حسن صحیح قول کے مطابق 8 محرم کو 45 ہجری میں ہفتے کے دن وفات پا گئے۔ پھر ہے دوسرے نمبر پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح قول کے مطابق ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ آپ کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت حسن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر ہیں حضرت علی کے بیٹے حضرت محسن بن علی۔ حضرت محسن جو ہے وہ بچپن ہی میں بالکل انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام محسن رکھا تھا۔ پھر اچھا، یہ جو 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، یہ تینوں اولاد ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی۔ اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ بن عثمان۔ حضرت عبداللہ یہ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں، یعنی پیچھے ہم جہاں پڑھ کے تھے نا حضرت رقیہ کا تعارف، وہاں پہ تو حضرت عبداللہ حبشہ میں جب ہجرت کر کے گئے تھے حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ، تو یہ وہیں پہ پیدا ہوئے تھے، اور اپنی والدہ کی وفات کے بعد صرف 2 سال زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں
آنکھ کے قریب نہ چونچ مار دی تھی، جس کی وجہ سے آنکھ میں شدید زخم ہو گیا، اور یہ بچے تھے 6 سال کی عمر کے تھے، تو زخم کی تاب نہ لا سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہیں حضرت علی بن ابی العاص، یہ حضرت زینب کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، یعنی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا ابو العاص کے ساتھ، تو پھر یہ انہی سے ان کا بیٹا ہے، اور یہ بھی جو ہے بڑے نہ ہو سکے، اور تقریباً 10-12 سال کے تھے، تو اسی حالت میں اس عمر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ اب پڑھتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ہیں ان کا نام ہے سیدہ امامہ۔ سیدہ امامہ یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی بن ابی طالب سے اور حضرت علی کی وفات کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ہوا، اور انہی کی زوجیت میں رہتے ہوئے سیدہ امامہ کا انتقال ہوا۔ یعنی یہ بیٹی ہیں حضرت زینب کی، اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ان کا نکاح، انہی سیدہ امامہ جو کہ سیدہ زینب کی بیٹی ہیں، حضور کی نواسی ہیں، ان کا نکاح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو حضرت علی کے وفات کے بعد پھر یہ زندہ تھیں، تو پھر انہوں نے نکاح حضرت مغیرہ بن نوفل سے کیا، اور پھر ادھر ہی ان کی زوجیت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر ہے سیدہ ام کلثوم۔ سیدہ ام کلثوم حضرت فاطمہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، آپ کا پہلا نکاح عمر بن خطاب سے ہوا۔ یعنی حضرت ام کلثوم کا نکاح جو کہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ پھر ان کی وفات کے بعد عون بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا، پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا، پھر ان کی وفات کے بعد دونوں کے بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور انہی کے نکاح میں رہتے ہوئے یہ انتقال کر گئے۔ یعنی عربوں کے اندر ہم نے جیسے پہلے پڑھا تھا کہ عربوں کے اندر یہ معیوب نہیں ہے کہ عورت کا اگر خامد فوت ہو جائے یا کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، جو کہ انسان کی ضرورت بھی ہے، معاشرے کی ضرورت بھی ہے، اور یہی دین اسلام کی تعلیم ہے، اور صحابہ کرام اس پہ عمل کیا کرتے تھے، اور یہ بات عربوں میں ویسے بھی رائج تھی، عرب لوگ اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ پھر سیدہ زینب ہیں تیسرے نمبر پر۔ سیدہ زینب یہ بھی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، اور آپ کا نکاح سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا، ان کی وفات کے بعد قاسم بن محمد بن جعفر سے ہوا، اور پھر یہ انہی کے پاس تھیں، انہی کی مطلب زوجیت میں تھی، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں، اور جو نواسے تھے ہم نے ان کا ذکر بھی اوپر پڑھ لیا۔ اب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی تو کوئی تھے نہیں، نہ آپ کی کوئی سگی بہن تھی، نہ آپ کا کوئی سگا بھائی تھا، البتہ آپ کے 5 رضائی بھائی تھے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں: حضرت مسروق، حضرت حمزہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت عبداللہ بن حارث، اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ یہ 5 بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، جو حضرت مسروق ہیں یہ حضرت سویبہ کے لڑکے ہیں، جن کو عموماً صوبیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اور یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور ان کا انتقال پھر حضرت صوبیہ سے یا حضرت سویبہ سے پہلے ہوا۔ دوسرے نمبر پر ہیں حضرت حمزہ، یہ آپ کے چچا بھی لگتے ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ حضرت سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو دودھ پلایا تھا، اور پھر آپ جو ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ کو سید الشہداء اور اسد اللہ کا لقب بھی ملا ہوا ہے۔ تو بہرحال جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت حمزہ کی عمر 59 سال تھی۔ تو یہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، اور رضائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی ماں کے علاوہ کسی خاتون نے دودھ پلایا۔ تیسرے نمبر پر ابو سلمہ ہیں، آپ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے، کنیت ابو سلمہ ہے۔ شروع زمانے میں یہ مسلمان ہو گئے اور اپنی بیوی ام سلمہ ام المؤمنین کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ وہی ابو سلمہ ہیں جو جن کا ذکر ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، ام سلمہ کے جو خاوند تھے پہلے، اور ان کے سسرال والوں نے روک لیا، بچے کو روک لیا، ادھر سے بیوی کو روک لیا، یہ وہی ابو سلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے بعد حضرت سویبہ نے ان کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے یہ آپ کی بھی رضائی بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی بن گئے، اور صحیح قول کے مطابق آپ غزوہ احد میں ہی شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن حارث ہیں۔ اچھا، یہ حضرت حارث کے بیٹے ہیں جو حضرت حلیمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن حارث۔
اور پھر ہیں ابو سفیان بن حارث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ حضرت حلیمہ نے بھی ان کو دودھ پلایا ہے، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، اور 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کا تذکرہ۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہنیں۔ دیکھیے سگی بہن تو حضور کی کوئی تھی نہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ البتہ یہ دونوں حضرت حلیمہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت حلیمہ کی بیٹی میں سے ایک حضرت شیمہ ہیں، اور حضرت انیسہ بھی ہیں۔ حضرت انیسہ یہ ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، لیکن ان کا تعارف وغیرہ کوئی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور تحریر کردہ ہے وہاں پہ کہ یہ حضرت حلیمہ کی ہی بیٹی ہیں۔ دوسری بیٹی حضرت شیمہ ہیں، لیکن حذافہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا نام حذافہ ہے، مشہور ہے، لیکن نام ان کا اصل شیمہ ہے۔ یہ حضرت حلیمہ کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا کرتی تھی دونوں بہنیں، لیکن جنگ حنین میں قیدیوں کے ساتھ یہ بھی قید ہو کے آئیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کہ میں آپ کی بہن ہوں شیمہ۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا نشانی ہے کہ تم ہی میری بہن حضرت شیمہ ہو؟ حضرت شیمہ نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ میری گود میں کھیل رہے تھے اور آپ نے میری پشت پر دانت کاٹ لیا تھا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا، یعنی دانتوں سے کاٹ لیا تھا، بچے کھیلتے ہیں جیسے بہن بھائی، اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا، خوب انعام و اکرام کیا، عزت سے پیش آئے۔ اس کے بعد شیمہ جو ہے مسلمان بھی ہو گئی تھی، اور بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ شیمہ کا نام خزامہ ہے، اور بعض نے جزامہ بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال اصل بات جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو اصل نام ہے وہ حذافہ ہے، لیکن مشہور اصل نام شیمہ ہے، مشہور جو ہیں یہ حذافہ کے نام سے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک دیکھیے ہم نے سیرت کا مختصر تعارف پڑھ لیا۔ سبق نمبر 9 تک ہم سیرت پڑھ آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور حضور کے بہن بھائی نواسوں تک، نواسیوں تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک وہ بھی ہم پڑھ آئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے اوصاف، اخلاق جو ہمارے اندر ہونے چاہیے، انشاءاللہ اب ہم ان اسباق کو پڑھیں گے۔ باقی ہمارے جو سبق رہتے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو ہمیں اب ضرورت ہے، مطلب وہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر، ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر والوں میں ہونی چاہیے۔ ہمارا مثلا اخلاق کیسا ہو، ہمارا رویہ کیسا ہو، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو عقیدت کو لے کر کے انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم وہ پڑھیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے، جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، ہمیں سب کچھ سکھایا، اللہ سے متعارف کروایا، آخر ان کا بھی ہم پہ کوئی رائٹ اور حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے رائٹس کیا ہیں ایک امتی پر، انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ بھی کریں گے۔ تو بہرحال آج کا سبق ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔